اور اس وقت آپ کو آگاہ کریں کہ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی منظم مہم نون لیگ سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے سپریم کورٹ ججز کے خلاف مہم چلانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ججز کے خلاف گالم گلوچ مہم 529 اکاؤنٹس نے شروع کی، جنہیں مریم نواز فالو بھی کر رہی ہیں۔ ججز کے خلاف گالم گلوچ کے ٹرینڈ چلانے کے لیے تقریباً 11,000 ٹویٹس کی گئیں۔ منظم مہم ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ رجسٹری میں سماعت کے بعد شروع ہوئی ہے، اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری ہمارے ساتھ ہیں۔ فواد صاحب، اب ججز کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، اور مریم نواز ان اکاؤنٹس کو فالو بھی کر رہی ہیں، اور کل کی ان کی ٹویٹس بھی سامنے ہیں جس میں باقاعدہ انہوں نے عدلیہ کو ایک طریقے سے تھریٹن کیا ہے کہ ہم ان فیصلوں کو نہیں مانیں گے۔ خاور گمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اسلام آباد بیورو چیف، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ خاور گمن صاحب، آپ اس پہ کیسے روشنی ڈالیں گے جو یہ اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں، مریم بھی انہیں فالو کر رہی ہیں؟ جی دیکھیں، جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کا یہی رویہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی پریشر آتا ہے ان کے اوپر تو اسی طرح کا یہ ایک طریقہ کار اپناتے ہیں، اور یہ پی ایم ایل این کی اگر تاریخ دیکھیں تو وہ بھری پڑی ایسی مثالوں سے۔ اب جب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا کوئی بھی بیانیہ مارکیٹ کے اندر نہیں بک رہا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں واپس اپنے وہ ووٹ کے عزت دو والے بیانیے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ والے بیانیے پہ آنا چاہیے۔ خاور گمن صاحب، آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی، فواد چودھری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان کا موقف لے لیتے ہیں، پھر آپ بھی ان سے سوال کر لیے گا۔ فواد چودھری صاحب، کیا کہے گا یہ جو سوشل میڈیا مہم دیکھ رہے ہیں ججز کے خلاف، معزز ججز کے خلاف، ایسے وقت میں جب ایک فیصلہ بھی پینڈنگ ہے، اور پھر ہم کل مریم نواز کی ٹویٹ کا بھی اگر حوالہ دیں جو کہ اسی فیصلے سے متعلق تھا، کیا کہیں گے آپ؟ مریم نواز فالو کر رہی ہیں اور انتہائی یہاں سے جس طرح کے ٹویٹ کیے جا رہے ہیں وہ قابل مذمت ہیں۔ دیکھیں، جب یہ حکومت اقتدار میں آئی تو انہوں نے ایک ڈان کے جو سابق ایڈیٹر ہیں، جو بظاہر ہمیں ایک نیوٹرل صحافی کے طور پہ پیش ہو رہے تھے، انہوں نے حکومت کو جوائن کیا اور ایک اسٹریٹجک میڈیا سیل جو ہے انہوں نے کریٹ کیا۔ جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ جو قائم تھا وزارت اطلاعات میں، اس کو فارغ کر دیا گیا۔ مریم اورنگزیب اور فہد حسین اس آپریشن کے انچارج بنے، اور انہوں نے سب سے پہلے 14 جو صحافی ہیں، جس میں جو جیو نیوز کے کچھ اینکر شامل ہیں، اس میں نیوز ون کی ایک اینکر شامل ہیں، اس میں ایکسپریس اخبار کے 3 جو صحافی ہیں وہ شامل ہیں۔ ان لوگوں کو صرف جو ہے آفیشیل اسائنمنٹ نہیں، ان آفیشلی ان لوگوں کو اس میں بھرتی کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس سیل میں جو مریم نواز کی سابق ٹیم تھی اس کو جو ہے ہائر کیا، اور یہ جو ابھی آپ نے ٹرینڈز دیکھے ہیں یہ اسی سیل کا جو ہے وہ ایک شاخسانہ ہے۔ 11,000 کے قریب جو ٹویٹس ہیں وہ جج صاحبان کے خلاف جو ہیں وہ کی گئی ہیں، اور یہ ایک دن میں، اور مریم نواز جو ہیں انہوں نے اس ساری ایکٹیویٹی کو خود لیڈ کیا، اور مریم اورنگزیب نے اور فہد حسین، 3 لوگ جو بنیادی طور پہ سیل کے کرتا دھرتا ہیں، وہ مریم نواز ہیں، مریم اورنگزیب ہیں اور فہد حسین ہیں، اور یہ ایک پوری سازش ہے جس سے یہ جوڈیشری کو چاہتے ہیں دباؤ میں لانا۔ پہلے انہوں نے جو پچھلی یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، پچھلی جب رولنگ کا یہ معاملہ آیا تھا اس وقت پوری جوڈیشری کو یہ ٹرینڈ یہ دے کہ اگر آپ نے نظریہ ضرورت کے اوپر فیصلہ کیا، آپ نے الیکشن جو ہے وہ کرانے کی طرف گئے، تو پھر ہم اس کے اوپر بڑا جو ہے وہ ججوں کے خلاف جو ہے وہ مہم چلائی گئی۔ اب کی بار یہ بینچ ٹڑوانے کے لیے خصوصاً جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے اوپر اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے اوپر ایک بہت ہی گھٹیا مہم جو ہے وہ چلائی گئی۔ یہ آرگینک نہیں تھی، اس کے پیچھے جو ہے وہ سارا پی ایم ایل این کا یہ میڈیا سیل تھا جو مریم نواز کی سربراہی میں کام کر رہا ہے، اور فہد حسین اور مریم اورنگزیب جو ہے وہ مریم نواز کو اس میں اسسٹ کرتا ہے۔ تو فواد صاحب، اب ہم یہ کہیں جیسے کہ ان کے رہنماؤں کے بیانات بھی ہیں کہ اب ہم کھل کر سامنے آئیں گے، ہم جارحانہ حکمت عملی اپنائیں گے، تو ان کا پہلے بھی یہی وتیرہ رہا ہے، اداروں کو متنازع بنانا، عدالتوں پر حملے کرنا، تو اب یہ اسی مہم کو لے کر آگے چلیں گے؟ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اس سے؟
اگلی جو مہم ہے وہ فوج کے کچھ افسران کے خلاف اس وقت بن رہی ہے، سینئر افسران کے خلاف، وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، اور اس میں بھی کچھ لوگ جو ہیں، کچھ وی لاگرز جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، اور خصوصاً اس میں نیو ٹی وی کے ایک اینکر اس میں شامل ہیں، اور کچھ لوگ اور جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ وہ مہم بھی مجھے لگتا یہی ہے کہ اب اگر یہ ججز کے بعد انہوں نے چند فوجی افسران کی طرف بھی جو ہے وہ اب آ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کدھر جاتا ہے۔ اور ان کا مخاطب کون ہے اس طرح کی ٹویٹس کا؟ مریم نواز اگر ٹویٹ کرتی ہیں، سعد رفیق کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے خلاف یا پی ڈی ایم کسی قسم کی سازش برداشت نہیں کرے گی، بہت ہو گیا، یہ کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو سب سے دھمکی امیز بیانات ہیں وہ فضل الرحمان کے ہیں، اور فضل الرحمان جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ تو بالکل ایک ملیٹنسی کی دھمکی دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اوپر انہوں نے بےہودہ الزام لگائے، اور جس ریفرنس کیسز میں وہ بات کر رہے تھے وہ چیف جسٹس لاہور کے پاس تو تھے ہی نہیں۔ چیف جسٹس لاہور کا فرینکلی اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا جس کو فضل الرحمان نے بنیاد بنا کے ان کے خلاف جو ہے وہ کیمپین کی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کیمپین ہے یہ ابھی بڑھے گی۔ اس میں ابھی یہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے کچھ ججز کے اوپر انہوں نے کیمپین لانچ کی ہے، سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ان میں ڈویژن ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب اگلی مہم جو ہے وہ فوج کے کچھ افسران کو لے کے ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی انفارچونیٹ ہوگی، بڑی خطرناک یہ ایک پالیسی ہے جس پہ یہ عمل پیرا ہے، اور خصوصاً جو فضل الرحمان ہیں جو وہ ملیٹنسی کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ بڑا ایک خطرناک ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ادارے جو ہیں انہوں نے بھی دیکھنا ہے کہ وہ یہ لاؤ کس طرح سے کریں گے، اس کی کاؤنٹر حکمت عملی وہ کیا بناتے ہیں، لیکن بہرحال یہ باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں جو بڑی خطرناک ہیں۔ فواز صاحب، جب بھی کوئی اہم کیس عدالت میں ہوتا ہے یا اہم معاملات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دھمکیاں دی جاتی ہیں، اداروں کو متنازع بنایا جاتا ہے، آپ کے خیال میں اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل 100% یہ اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے فوج کے اوپر جو ہے وہ مہم چلائی۔ ہم نے بہت ساری ایک اسٹڈی ہمیں کی تھی جس میں انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے خلاف مہم چلائی شروع میں، اور وہ مہم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال دی گئی۔ بہت سارے لوگوں نے جو پی ایم ایل این کی میڈیا ٹیم کے تھے انہوں نے اپنی ڈی پیز چینج کی، فوج کے خلاف بہت جو ہے وہ ایک میڈیا کیمپین کی، اور وہ ڈی پیز جو تھی وہ پی ٹی آئی کی عمران خان کی تصویر لگا کے اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا کے اس طرح کی ڈی پیز بنا کے انہوں نے جو ہے وہ کیمپین کی، اور کافی زیادہ اب اس کے ثبوت بھی جو ہیں وہ موجود ہیں کہ وہ مہم بھی اس سے پہلے مریم نواز جو ہیں وہ چلا رہی تھی۔ اور فواز صاحب، ظاہر ہے اب سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ مختلف اکاؤنٹس کے پیچھے، مختلف فیک آئی ڈیز کے پیچھے چھپ کے اس طرح کی ٹویٹس کر دیتے ہیں، لیکن جس طرح کی مہم اب اداروں کے خلاف، ججز کے خلاف براہ راست چلائی جا رہی ہے، کیا ان اداروں کو ایکشن لینا چاہیے؟ کیا ان اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، دو طرح کی چیزیں ہیں نا، ایک ہے جب جو مہم چلائی جاتی ہے نا وہ پکڑی جاتی ہے کیونکہ وہ لنکڈ ہوتی ہے ایک خاص اس کا پیٹرن سے، وہ پہچانی جاتی ہے، وہ چھپ نہیں سکتی۔ ایک آرگینک اگر اوپینینز ہیں ان کا نہیں پتہ چلتا، لیکن یہ ایک جو نان آرگینک ہوتی ہے جو پیٹرن کے اوپر چلتی ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ تو اب اداروں کے اوپر ہے، وہ کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں نہ کرے، لیکن بہرحال وہ یہ مہم جو ہے ابھی یہ ججز کے اوپر آئی ہے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر آئی ہے، اور اب اگلی باری جو ہے وہ فوج کے چند افسران کی ہے، تو دیکھتے ہیں، یہ تو ان کی مرضی ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بتائیے گا، اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب تک ملک میں استحکام نہیں آئے گا، سیاسی استحکام نہیں آئے گا، افراتفری کی صورتحال رہے گی تو معیشت کیسے سنبھلے گی؟ ایسا لگتا ہے نو ون از بادرڈ اباؤٹ اکانومی، کہ اکانومی کس طرف جا رہی ہے، ڈالر کس طرف جا رہا ہے، سب اپنے اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ کیا کہے گا فواز صاحب؟ دیکھیں جی، ہم نے تو پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا۔ سری لنکا کی سچویشن مختلف تھی، وہاں پر معاشی عدم استحکام آیا جس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا۔ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے جس کی وجہ سے معاشی عدم استحکام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس لیے پاکستان میں سیاسی استحکام لانا ضروری ہے،
اور اس کی واحد صورت یہ ہے کہ ملک میں ایک ٹرانسپیرنٹ انتخابات ہوں اور اس میں تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ ان کو ایکول اپرچونٹی ملے، رول آف گیمز طے ہوں اور آپ آگے چلیں۔ ٹھیک ہے، فواد چودھری ہمارے ساتھ تھے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، بہت شکریہ، گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے بھی بتایا کہ اس طریقے کے اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن ہمارے ساتھ ہیں۔ خاور گھمن، آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، یہ جو منظم مہم چلائی جا رہی ہے، کیا نتیجہ اس سے نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب کیس پینڈنگ ہے؟ دیکھیں، اب معاملہ سارے کا سارا تو اس وقت عدالت کے سامنے ہے اور تمام جو شواہد ہیں، تمام جو ثبوت ہیں، جو کچھ پنجاب اسمبلی کے اندر ہوا وہ بھی عدالت کے سامنے ہے۔ تو واحد مقصد یہی ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ اب پنجاب کی جو وزارت اعلیٰ ہے اس کے اوپر جو کل آبزرویشن ہم نے سنی معزز عدلیہ کے ججز صاحبان کی طرف سے، کہ جو ایک ججمنٹ کورٹ کی گئی دوست مزاری صاحب کی طرف سے، جس کو بنیاد بنا کے یہ سارے کا سارا فیصلہ دیا گیا، کافلی کے ووٹ جو ہے ڈسکاؤنٹ کیے گئے۔ اب اس حوالے سے تو ساری چیزیں واضح ہیں۔ اب ان کو لگ یہ رہا ہے کہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا اس سے تو کوئی بات بن نہیں رہی، لہٰذا وہ یہ سوچ رہے ہیں اور کہ واپس جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ اور ووٹ کی عزت دو والا بیانیہ جو انہوں نے بنایا تھا عمران خان اور ون پیج کے خلاف، جو ان کو پتہ ہی ہے ماضی کے اندر کہ اس طرح سے ان کو شاید کچھ ملی تھی، عوام کے اندر پذیرائی، لیکن دوبارہ سے بات دہراتے ہوئے اب معاملہ آگے نکل چکا ہوا ہے۔ اب لوگ سمجھدار ہیں۔ کل جب آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اسی لبرٹی چوک کے اوپر بلایا کہ جی آئیں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں حمزہ شہباز کی کامیابی اور نون لیگ کی کامیابی، تو کتنے لوگ آئے وہاں پہ، جو سارے کا سارا شو ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا۔ میرے خیال میں اب عوام سیاسی طور پر کافی باشعور ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے۔ اب جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، پاکستان کے اندر اچھی خاصی تعداد کے پاس جو ہے سیل فون موجود ہیں، اسمارٹ فون موجود ہیں، کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے وہ بھی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ لہٰذا اب اس طرح کی کوششیں لا حاصل ہوں گی، میں نہیں سمجھتا اس سے ان کو حاصل ہو سکے گا۔ ظاہر ہے ایک پی ایم ایل این کی ڈیفالٹ سیٹنگ رہی ہے، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا، ہم سب نے دیکھا، پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک سیاہ باب کے طور پر وہ چیز موجود ہے۔ اور جب آپ کو یاد ہوگا محترم نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا کورٹ کی ججمنٹ کے ذریعے، تو اس کے بعد ان کے 4 سے 5 لوگ کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ لگی تھی اور وہ ثابت ہوئی تھی جس طرح کے انہوں نے حملے کیے تھے۔ تو یہ ان کا چونکہ ایک ان کا جو ڈی این اے اس طرح کا ہے، تو یہ اوریجنل اپنی جو ہے جو ان کے کلرز ہیں وہ اب یہ شو کرنا شروع کر دیے انہوں نے، اور میں نہیں سمجھتا اس سے کچھ حاصل ہوگا۔ ادارے اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، تمام ادارے اپنے لحاظ سے اپنے طریقہ کار سے کام کر رہے ہیں اور تمام چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 17 جولائی کو تمام تر کوششوں کے باوجود پنجاب کے اندر حکومت ان کی تھی، اور تمام جو سہولت کاری تھی وہ بھی ان کے پاس مہیا تھی، تمام ذرائع موجود تھے، لیکن عوام نے اپنا جو مینڈیٹ ہے وہ عمران خان کے حق میں دیا۔ وہاں پہ تو ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ جی اب دیکھیے گا 17-18 سیٹیں ہمیں ملیں گی، لیکن اس کے بالکل الٹ ہو گیا۔ لہٰذا جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور جس دن اس ملک کے اندر عوام کے مینڈیٹ کی رسپیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی، میرے خیال میں تمام مسائل کا حل ہو جائے گا۔ اور عمران خان یہی بات کر رہا ہے، تحریک انصاف یہی بات کر رہی ہے کہ عوام کے پاس چلا جایا جائے، عوام سے پوچھ لیا جائے کہ وہ کس کو حق حکمرانی دینا چاہتے ہیں، تو عوام جس کو حق حکمرانی اپنے ووٹ کے ذریعے دیں وہی پولیٹیکل پارٹی جو ہے حکمرانی کرے، ملک کے اندر فیصلے کرے، اچھے برے جو بھی اس نے فیصلے کرنے ہیں۔ تو واحد حل تمام جو اس وقت ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام ہے اس کا ہے عام انتخابات۔ تو جتنی جلدی عام انتخابات کی طرف چلا جایا جائے گا اتنا ہی ملک کے لیے بہتر ہوگا، ملک کی معیشت کے لیے بہتر ہوگا، ملک کے لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اگر یہ لڑائی اسی طرح جاری رکھی جائے گی، جو کہ اس وقت موجودہ پی ڈی ایم کی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ لڑائی جاری رکھی جائے اور یہ کچھ قانونی نقطے نکال کے وہ اپنی حکومت جو اس وقت موجود ہیں اس کو جاری رکھا جائے، کیونکہ ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ عوام کے پاس جائیں گے تو 17 جولائی سے بھی برا حشر ہوگا، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی جو ہے بہت بھاری اکثریت سے واپس حکومت میں آئے گی، لہٰذا وہ اب یہ لڑائی کریں گے، اور یہ لڑائی کو مزید جو ہے اپنی سیاست کو ابھارنے کے لیے جتنی جو ڈرٹی پالیٹکس جسے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف جائیں گے۔ میرے خیال میں اس سے اب کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ امید ہم یہی کرتے ہیں کہ ان کے پارٹی کے اندر جو ایسے لوگ ہیں جو سینسیبل ہیں، جن کو سیاست کی سمجھ بوجھ ہے، ان کی بات سنی جائے گی، نہ کہ
یہ جو بیانیہ ہے کہ جی فوج کے اوپر چڑھ دوڑو، ججز کے اوپر چڑھ دوڑو، عدلیہ کو پریشرائز کرو، اس سے اب کچھ فائدہ نہیں ہوگا. لیکن بظاہر ایسا نظر نہیں آ رہا. سعد رفیق کی ہم ٹویٹ دیکھیں، وہ بھی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی سازش ہوئی تو برداشت نہیں کریں گے. ایک تو یہ میسج کسے دے رہے ہیں، دوسرے ہم نے ماضی میں بھی ان کا اسی طرح کا طرز عمل دیکھا. آپ نے خود بتایا کہ اداروں پر حملے، اداروں کو متنازع بنانا، اب بھی یہ روش اختیار کریں گے. تو کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی وہ تو بالکل ہونی ہے. اب اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں اگر کوئی کام غلط کر رہا ہے تو اس کو آئین اور قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ جو کمپین چلائی جا رہی ہے، اور ہم نے ہی اپنے ایئر وائی کے اوپر یہ سٹوری بریک کی تھی کچھ عرصہ پہلے، کہ یہ جو ایک اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن انہوں نے ایک سیل قائم کیا ہوا ہے اندرون خانہ، اس کے ذریعے یہ ڈیفرنٹ کمپینز پلان کر رہے ہیں، لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں، لوگوں کو ٹویٹس ری ٹویٹس کرنے کے پیسے دیے جا رہے ہیں، کالمز لکھوائے جا رہے ہیں، ویلاگز ہوئے جا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہمارے خلاف جو ہے عدلیہ بھی ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہو گئی ہے. دیکھیں ہمیں پہلے ایک مشکل ڈالا گیا، ہمارے سے مشکل فیصلے کروائے گئے، اس کے بعد اب یہ ہمارے پاؤں کے نیچے سے یہ کارپٹ کھینچ رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. لیکن عوام اس طرح کے کسی بھی بیانیے کو نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ماننے کے لیے تیار ہے. دیکھیں شواہد سب کے سامنے ہے نا. عمران خان کی 3 سال جو ہے اور 10 مہینے حکومت رہی، مشکل ترین حالات رہے، کووڈ رہا، اور بین الاقوامی سطح کے اوپر طلب اور رسد کے جو معاملات ہیں وہ بڑے مشکل ترین تھے. اس کے باوجود عمران خان نے اکانومی چلائی، ایگریکلچر اکانومی آپ کی 4.4 پہ گئی. آپ کو جی ڈی پی جو گروتھ عمران خان کی حکومت نے دیا وہ 5% سے 6%، اب ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ 7% کو ہٹ کرے گا. ملک کے اندر جو خاص طور پر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس نے گرو کیا، جس کی وجہ سے 40-50 جو انڈسٹری ہیں وہ چلی، لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، لوگوں کے جیبوں میں پیسہ جا رہا تھا، تو معاملات آگے بڑھ رہے تھے. اور جب سے یہ لوگ ماشاءاللہ ہمارے تجربہ کار لوگ آئے ہیں پچھلے 3 مہینوں سے، تو ہر چیز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گراوٹ ہے. آپ کا کوئی ایک ایسا سیکٹر بھی نہیں ہے جس میں آپ کو نظر آئے کہ اس میں گروتھ ہو رہی ہے، اس میں نشوونما ہو رہی ہے، اس سے آپ کو کوئی مثبت خبریں ملی ہیں. تو یہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ جب یہ لوگ آئیں گے تو ملک کے اندر جو ریل پیل ہو جائے گی، ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں آپ دیکھیں گے بہیں گی، لوگوں کی زندگیوں کے اندر آسانی آ جائے گی، سب کچھ بہتر ہو جائے گا. لیکن کوئی ایک ایسا کام نہیں جس کے اندر آپ کو چیزیں جو بہتری کی طرف نظر آئیں. اور سب سے بدترین بات یہ ہوئی کہ جو لوڈ شیڈنگ کے حالات آپ نے دیکھے، وہ یہ جو گرمیاں لوگوں نے گزاری ہیں، آپ کسی بھی پنجاب کے گاؤں میں چلے جائیں، سندھ کے کسی دور دراز علاقے میں چلے جائیں، شہروں کے اندر تو پھر تھوڑی قدرے کوئی بہتر حالات ہیں، لیکن ہماری جو خاص طور پر دیہاتی زندگی ہے وہ تو تباہ و برباد ہو گئی ہے. یہ جو معاملات ہیں تیل اور گیس کی قیمتوں کی وجہ سے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، کیونکہ یہ چاول کا سیزن ہے، نہ آپ کے پاس ڈیزل ہے، نہ آپ کے پاس بجلی ہے، تو ٹیول کیسے چلیں گے، چاول کیسے کاشت ہوگا. تو یہ میرے خیال میں تمام جو اس وقت زمینی حقائق ہیں لوگوں کے سامنے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی دھمکیوں سے میرے خیال میں یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. قصہ پارینہ ہے کہ جی لوہے کے چنے نہیں چبائے جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. اب میرے خیال میں بات آگے بڑھ چکی ہوئی ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز اکراس دا بورڈ سب کو آئین اور قانون کا سامنا کرنا ہے. اگر کوئی غلط کام کرے گا تو اس کا میازہ اس کو بھگتنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن ایک عدالت کے فیصلے کو سر پہ اٹھا کے جس سے زبردست فیصلہ ہو نہیں سکتا، دوسرے دن آپ عدالتوں کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں، پریشرائز کرنا شروع کر دیں. ایک دن آپ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہوگی، دوسرے دن آپ یہ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ٹھیک نہیں ہے. تو میرے خیال میں اب یہ کافی ہم آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں. اب اس طرح کی دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چونکہ ان کو جو دیوار کے اوپر ایک واضح طور پر ایک شکست ان کو نظر آ رہی ہے، وہ 17 جولائی کو کے الیکشن میں ہم نے دیکھ لیا. اور یہ دیکھیں 17 جولائی کے الیکشن پنجاب میں یا اپر پنجاب سے لے کے سینٹرل پنجاب، شکر گڑھ ہو، یہاں پہ لاہور ہو، یہاں ہر جگہ کے اوپر جہاں جہاں الیکشن ہوا ہے وہاں سے لوگوں نے ایک مینڈیٹ دیا ہے. اور پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے پنجاب کی سیاست کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. صحیح. اور جب پنجاب سے آپ کو ایک واضح ایک آپ کو ریفرینڈم کی شکل میں ان الیکشن کے حوالے سے ایک مل گیا ہے واضح جواب، تو لوگوں کی رائے کا احترام کرنا سیکھیں. یہ اسی کے اندر بہتری ہے ہم سب کی، جمہوریت کی، ہمارے ملک کی. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نون لیگ والے کچھ سبق سیکھتے ہیں اپنی ماضی کی غلطیوں سے.
या کہ फिर वही نہیں سیکھتے. ٹھیک ہے خاور گھمن صاحب بہت شکریہ. فواد چودھری بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی منظم مہم, نون لیگ سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے سپریم کورٹ ججز کے خلاف مہم چلانے کا انکشاف. ججز کے خلاف گالم گلوچ مہم 529 اکاؤنٹس نے شروع کی, جنہیں مریم نواز فالو بھی کر رہی ہیں. ججز کے خلاف گالم گلوچ ٹرینڈ چلانے کے لیے تقریباً 11,000 ٹویٹس کی گئی ہیں. منظم مہم ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ رجسٹری میں سماعت کے بعد شروع ہوئی ہیں.